الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، رمضان قریب الختم ہے. بس چند اور لمحے، گھنٹے، دن ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد بتا دیا کہ وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسی عبادت میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی عبادت اصل ہے، وہ عبادت دعا ہے. الدعاء والعبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. کہا کہ تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ میں قبول کرنے کو تیار ہوں. جب اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مانگو میں دینے کو تیار ہوں، تو دعا، بعض حدیثوں میں تو کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا اصل میں عبادت کا مغز ہے، گود ہے. اصل جو کیلے کے اندر چھلکا الگ ہوتا ہے، کیلا الگ ہوتا ہے. کہا کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ اصل میں دعا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں یہ بھی بتا دیا، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اتنا تو ضرور سن لیں، یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ سے مانگتی ہیں، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. تو پھر میں اور آپ دعا کے کتنے زیادہ محتاج ہیں. آدم علیہ السلام نے جب ان سے خطا ہوئی، غلطیاں ہوئی، نعمتیں چھن گئی، جنت چھن گئی، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے تیری جو پابندی تھی اسے ہم نے خیال نہیں کیا، ہم نے تو پھل کھا لیا اس کا. تو نے قریب ہونے سے منع کیا تھا، اس درخت سے ہم نے پھل کھا لیا. یا اللہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ظالم ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کی دعا تھی. یونس علیہ السلام نے بھی تو دعا کی، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو بڑا پاک ہے اور ہم ظالم ہیں. یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، ہر لمحے، ہر قدم مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے سامنے مناجات کرو. وقت نکلتا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ جتنی پریشانیاں ہیں. اسی لیے کہا کہ اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. جیسے کہا لا تسألن بنی آدم حاجتا، کسی انسان سے اپنی ضرورت مت مانگو. کیوں مانگو، کیوں نہ مانگو؟ واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اس اللہ سے مانگو جس کے دروازے بند نہیں ہوتے. اللہ یغضب حین ترکت سوالا، اللہ غصہ ہوتے ہیں جب آپ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کا یہ بیٹا جب مانگتے ہو تو غصہ ہوتا ہے. کتنا فرق ہے. اللہ نہ مانگے تو اللہ غصہ ہو جائے، اور یہ آدم کا بیٹا جس سے آپ مانگے تو یہ غصہ ہو جائے. کیا کب دیکھو تو مانگتے رہتے، پوچھتے رہتے. کتنے ایسے لوگ ہیں. کتنا ہی فرق ہے. اللہ تعالیٰ کتنا دینے والا ہے اور انسان کتنا غصہ ہو جاتا ہے جب اس سے مانگا جاتا ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور بیٹے چھن گئے، بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، مجھے جو دکھ پہنچا ہے اس کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. اور ایوب علیہ السلام، ہم میں کتنے بیمار ہیں، کتنے لاچار ہیں، مجبور ہیں، اور انہوں نے یہ دعا سکھائی. کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 17 سال تک دعا کرتے رہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے شفایہ بھی عطا فرمائی. یہ انبیاء ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تو تذکرہ ہی کر دیا. اور اگر آپ غریب الدیار ہیں، اپنوں سے دور ہیں، تو یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام کو
موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے اور 2 عورتوں کے لیے پانی بھر دیا، پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں اس گاؤں میں بالکل اجنبی ہوں، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، خیر فقیر، اب میں محتاج ہوں بھلائی کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہیں، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں جو آپ کو مجھے بتاتی ہیں کہ ہم کتنا دعاؤں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں فوجیں سواری جا رہی ہیں، فوجوں کو ڈپلوئڈ کر رہے ہیں، ادھر کون کدھر رہے گا بتا رہے ہیں، اور پھر خیمے میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، اتنا دعا کر رہے ہیں چادر مبارک گر رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کفا کا رب کا مناشدت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی، سینجز لکا وعدہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وعدہ پورا کر دے گا، آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بتاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ طائف میں جب پتھر مارے گئے، طائف کے پہاڑ سے اتر رہے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دعائیں ہیں جو ہمارے مسائل کا حل ہیں۔ کوشش تو کرنی چاہیے، نیک عمل کرنی چاہیے، عمل کے بعد عمل کی قبولیت کے لیے دعا بے حد ضروری ہے۔ کوشش کریں ابھی، یعنی کہ ہر حال میں تو دعا ہے، لیکن یہ مبارک وقت ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک راتیں ہیں جو ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، دیکھیے، انتظار کیجئے کہ رحمت کے خزانوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور کیسے آپ اللہ تعالیٰ سے انعامات اور اکرام کی بارش کو لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم دعا مانگو۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا کیجئے اپنے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے اپنے دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے خاندان کے اقربا رشتہ دار جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ بہت سارا کرتے ہیں، لیکن دعا بھی ان کے لیے ضرور کریں۔ امت مسلمہ جو ساری امت دنیا میں پریشان ہے، مخلوق الحال ہے، مجبور ہے، ظالموں کے قہر و سطوت کے ماتحت ہے، ایسی امت کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے حالتوں کو بہتر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔